سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اوپن کورٹ میں بلا کر اور آپ کو سن کر آپ کو بتایا جاتا، یہ تو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو بالکل جج صاحب نے اوپن کورٹ میں مجسٹریٹ صاحب نے نہیں آگاہ کیا. یہ ہم نے لیٹر اپنے عدالتی ذرائع سے لیا ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ قانون کا تقاضا، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا اور ایکویٹیبل پروسیڈنگ کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پروسیڈنگ پبلک پروسیڈنگ تھی، اوپن کورٹ میں ہو رہی تھی، صبح سے سارے لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں. یہ عدالتی کارروائیاں اس طرح نہیں ہوتی. برائے مہربانی اس چیز کو بہتر بنایا جائے. ہماری تمام عدالتیں انتہائی معزز ہیں، انتہائی گریسفل کنڈکٹ شو کر رہی ہیں. ہمیشہ جو سا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کچھ ایسے ادارے یا کچھ ایسی حکومتی جو سا مشینری ہے جو کہ عدالتوں پہ زبردستی دباؤ ڈال رہی ہے. آنریبل ججز لاہور ہائی کورٹ، آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، راول پنڈی کے آنریبل ججز اور ڈسٹرکٹ اٹک کے جو ججز ہیں انہوں نے ان دباؤ کو ملحوظ خاطر قطعی طور پر نہیں رکھا. ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ باقی بھی جو ہے ایسا تاثر نہیں ڈالنا چاہیے کہ دباؤ کے اندر نہ صرف لایا جا رہا ہے بلکہ دباؤ کے اندر آیا بھی جا رہا ہے. ایسا تاثر اس طرح کی پروسیڈنگ سے نہیں ملنا چاہیے. پلیز اس تاثر کو زائل کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. ہمیں عدالتوں سے اگر ریلیف میرٹ کی بنیاد پہ بنتا ہوا تو دیں، ورنہ عدالتیں کم از کم قانون کے مطابق جو سا وہ کارروائی کریں. دیکھیں اس وقت 6 بج گئے ہیں اور یہ صبح سے پروسیڈنگ چل رہی ہے. یہ بار بار عدالت کے نوٹس میں لانے کے باوجود بھی جو سا ہے اس طرح کی کیجول پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ پبلک کانفیڈنس جو ہے عدالتی نظام پر ختم ہو جائے گا اس طرح. سر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور آپ کو یہی کہا گیا کہ جب وہ آئیں گے آپ کو بلایا جائے گا، اور آپ بھی انتظار کر رہے تھے. ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور ہمیں تب پتہ چلا جب اچانک لائٹیں بند ہونا شروع ہوئیں، اور لائٹیں بند ہونا شروع ہوئیں. جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اوپر کوٹ وغیرہ جو عملہ تھا انہوں نے اتارا، اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا جی آپ اٹھ کے باہر آ جائیں، اور 1 منٹ کے اندر لائٹیں بند کر کے اور عدالت کو لاک کر دیا گیا. ہم نے کہا کہ کیا ہوا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا جی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. بند کمرے میں فیصلہ لکھا گیا، بند کمرے میں سنایا گیا، اور وہاں سے یہاں آ کے آپ کو یہ دیا گیا. اور ہم نے آپ سے آگے پوچھا کیا فیصلہ ہے، تو اوپن کورٹ میں جیسے نے کہا کہ ہمیشہ اوپن کورٹ میں فیصلے. بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنی عدالتیں ہیں وہ انتہائی آنریبل ہیں، اور آل دا ججز آر آنریبل. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ، میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، سم آف دا ججز آر مور آنریبل دین آنریبل. تو یہ جو مور آنریبل دین آنریبل ہے نا، وہ جو مور آنریبل ہے وہ آپ نے سارے دیکھ لیے ہیں. اور جو بھی کوئی شخص اس طرح کی کاروائی کرتا ہے نا وہ مور آنریبل نہیں ہوتا، وہ پھر آنریبل کے درجے پہ رہتا ہے. تو یہ چیزیں بند کمروں میں عدالتیں کبھی نہیں چلتی. یہ پبلک کورٹس ہیں، یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے. پلیز میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. ہماری ساری امید پاکستان میں عدالتی نظام سے ہیں. ہمارے انصاف کی جگہ صرف یہ ہے، ہم صرف اتنا تقاضا کر رہے ہیں صرف قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق کاروائی چلائی جائے. اس طرح عدالتوں کے دروازے بند کر کے پلیز کاروائی مت کریں، جس سے عوام میں اور میڈیا کے تھرو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. اس میں غلط تاثر پلیز نہیں جانا چاہیے. سر مختصر ایک سوال ہے کہ اب یہ جو اس آرڈر کو آپ نے پڑھا ہے، اس سے جو پرسپشن مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیش تو کریں گے کل، لیکن ساتھ ہی ان کو لاہور پولیس لے جائے گی. کیا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ جی اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اگر میں اس کو نیرو انٹرپریٹیشن کروں یعنی کہ میں اس کی نیگیٹو انٹرپریٹیشن کروں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ عمران ریاض خان کو کل پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ عدالت اس کی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ کرے گی اور ساتھ ساتھ اس کی کسٹڈی حوالے کر دے گی اس لیٹر کی بنیاد پر لاہور پولیس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پراپر ریکویسٹ جو ہے وہ جانی چاہیے تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو، اور ان کے تھرو جو سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ ایس پی صاحب نے براہ راست ان کی جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ مانگ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران آلریڈی جیل میں ہے. اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں ہے. عمران کو عدالت میں پیش کیے بغیر جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا، یعنی کہ یہ لیٹر کہہ رہا ہے It is submitted that the above mentioned accused is in judicial custody. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر شاید آج عدالت کھلنے سے پہلے ہی عمران ریاض کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھجوایا جا چکا ہے. یہ ایس پی سول لائن کا لیٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کسی شخص کو عدالتی نظام میں، یہاں پہ لوکل ڈسٹرکٹ بار کے سینکڑوں ممبرز موجود ہیں، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کام عدالتوں میں کبھی نہیں ہوا. پلیز اس کو تاثر کو زائل کریں، اس کی وضاحت دی جائے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ یہ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم بھی جیپرڈائز کرنے کی
اور ہائی جیک کرنے کی انسکسیسفل اٹمپٹس ہو رہی ہیں. بہت سی عدالتوں نے ان کو کاؤنٹر کر لیا ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ تمام عدالتیں اس کو مؤثر طریقے سے کاؤنٹر کریں گی. عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. اس نے انڈیپینڈنس, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے ادارے کا مقام برقرار رکھا ہے. اور ہماری امید یہی ہے کہ نہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں بطور وکیل عمران ریاض خان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگنا چاہتا. اگر عدالت مجھے گریسفل کنڈکٹ میری گزارش پہ دے گی تو عدالت کی مہربانی ہے, نہیں دے گی تو میں باادب ہو کے احترام کے ساتھ گلہ ضرور کر سکتا ہوں. اگر مجھے عدالت کا آرڈر پسند نہیں آئے گا میں اس کو اسیل ضرور کر سکتا ہوں. لیکن پلیز فار دا سیک آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل انسٹیٹیوشنز, لازمی طور پر کوئی ایسا امپریشن, میں پھر کہہ رہا ہوں صرف اس مقدمے میں نہیں, تمام مقدمات جو عدالتوں کے سامنے پینڈنگ ہے اس میں نہیں جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹیز آئیدر گورنمنٹ فنکشنریز اور ادروائز عدالتوں کو کسی بھی طریقے سے اپروچ کرنے کی, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ چھٹیاں, عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں, اس وجہ سے تو نہیں جوڈیشل عدالت سال کے 365 دن چلتی ہے, اس میں چھٹی کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. روز ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں, عید والا دن بھی بیٹھتے ہیں. اور یقین کریں obviously جو ہے عید پہ مسلمز کے سینٹیمنٹ ایک خوشی کا مقام ہے, ہوتے ہیں. لیکن اب ہم یہ خوشی کے دنوں سے ان چیزوں سے بالاتر ہو کے جو ہے یہ ساری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں دکھ ہو سکتا ہے, دلی طور پر ہو, ایموشنلی اور اخلاقی طور پر فیملی کو بھی جو سا تکلیف ہو کہ ان کا بیٹا, کسی کا خاوند اور کسی کا بھائی عمران ریاض خان ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک لٹیگیشن نہیں ہے. یہ جتنی بھی اس وقت لٹیگیشن کی یہ بوگس جو ملیشیس پروسیکیوشن ہے یہ ایک پرپس کے تحت کی جا رہی ہے ہمارے خلاف, اور ہم بھی ایک پرپس کے تحت ہی جو سا ہے وہ اس کو ڈیل کریں گے. اور بالکل بھی جو سا ان چیزوں سے کہ عید آ گئی ہے, آج چھٹی کا دن ہے, میں اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا, ان چیزوں سے ابو اینڈ بیونڈ, اپ اینڈ آنورڈ جا کے جو ہے وہ ہم اس کو ڈیل کریں گے بڑے دل کے ساتھ, بڑے گردے کے ساتھ, بڑی جرت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چکوال پولیس نے کل اٹک میں ہی گرفتاری ڈال کے وہاں سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا تھا اور چکوال لے کے آئے تھے, جبکہ ہم نے اس حوالے سے ایس ایچ او تھانہ صدر کا موقف لیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج دن 1 بجے تھانہ ڈڈیال میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے جو قانون کے مطابق کل دن 1 تو بجے. یہ مجھے بتائیں کہ جو گرفتاری تھانہ ڈڈیال میں ڈالی گئی ہے تو وہ جو پولیس لے کے گئی ہے چکوال کی پولیس اٹک سے, وہ کون صاحب تھے؟ آپ یہاں پہ آ کے اس کو گرفتار کریں گے؟ آپ سرے عام پوری دنیا کے سامنے عدالتی احاطے سے 20 گاڑیوں کے ساتھ 40 پولیس کے جوانوں کے ساتھ ایلیٹ فورس, پنجاب ایلیٹ فورس کے اور چکوال پوری پولیس جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. تو آر پی او راول پنڈی صاحب, ڈی پی او چکوال صاحب, آپ آج ڈی پی او ہیں, آر پی او ہیں, آپ حکومتی ملازم نہیں ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ پبلک انسٹیٹیوشن کے سینئر رسپانسبل پولیس آفیسر بننے کا ثبوت دیں.